السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوسرا پارہ۔ سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بے وقوف ضرور کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف یہ رخ کرتے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ سفہاء کون ہوتے ہیں؟ سفیہ کی جمع ہے بے وقوف، بے عقل، کم عقل۔ انگریزی میں بے وقوف کو ایڈیٹ کہتے ہیں، نا سمجھ، کسی بھی عقل اور فہم سے کورے لوگ جو موقع کے مطابق ایکٹ نہیں کرتے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ انہیں بے وقوف کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ تنگ نظر تھے، ان کی نظر محدود تھی، وہ صرف ایک ڈائریکشن اور مقام کے بندھے ہوئے تھے، اس کے بندے بنے ہوئے تھے۔ جس طرح ملت ابراہیمی سے اعراض سفاہت اور جہالت ہے، جس کا کل ہم نے پڑھا کہ جو بھی ملت ابراہیمی سے منہ موڑتا ہے وہ کیا ہے؟ الا من سفہ نفسہ، جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے۔ اسی طرح قبلہ ابراہیمی یعنی خانہ کعبہ سے اعراض بھی سفاہت اور جہالت ہے۔ مسلمان جب مدینہ گئے ہجرت کر کے تو وہاں وہ بیت المقدس کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن چونکہ آپ آخری نبی تھے اور آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ تھا، بیت اللہ شریف تھا، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے اللہ کے حکم سے قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ جو ہی حکم آیا تو لوگوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے، جن میں یہود اور منافقین شامل تھے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قبلے کی یہ تبدیلی جو ہے، اس پر جو لوگ تم پر باتیں بنائیں وہ کیا ہیں؟ وہ ناسمجھ ہیں، وہ حماقت کا ثبوت دے رہے ہیں، کیونکہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے رخ کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ اور ویسے بھی تبدیلی ایک امتحان تھی۔ قبلے کی تبدیلی کا مطلب کیا تھا؟ کہ پتہ چلے کہ مخلص مومن کون ہے اور کون ہے وہ جو اپنی پرانی روایات اور تعصب کا شکار ہے، اس سے چمٹا ہوا ہے۔ تو نادان لوگوں نے اللہ کے حکم پر اعتراض کیا اور حق کی مخالفت کی، لیکن ایمان والوں نے ان لوگوں کے اعتراضات کی پرواہ نہ کی اور اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے موڑ دے، ہم اس طرف مڑنے کو تیار ہیں۔ اور یہی ہوتا ہے مومن، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اپنی خواہشات کو پیچھے رکھتا ہے، وہ اپنی روایات کو پیچھے رکھتا ہے، وہ اپنی پسند کو ناپسند کو پیچھے رکھتا ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہو جاتی ہے؟ اللہ کا حکم۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا تو بنتا ہی نہیں، ایسا کرنا ہی دراصل بے وقوفی اور جہالت ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کا وزن معلوم کر لیتا ہے، دنیا کے معاملے میں اتنا سیانا ہے اور اس میں غلطی نہیں کرتا، اس کا اندازہ بالکل صحیح نکلتا ہے، لیکن اس کو صحیح طرح نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، دین کے معاملے میں بالکل کورا ہوتا ہے۔ تو اصل عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کی فکر کر کے اپنے دین کو درست رکھتا ہے، اپنا رخ اللہ کے حکم کے مطابق پھیر لیتا ہے جس طرف اللہ چاہتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے مگر تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بلا شبہ یہ بات یقیناً بڑی بھاری تھی۔ تبدیلی مشکل ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ چینج از ڈیتھ، اپنے اندر تبدیلی لانا یا ماحول کا تبدیل ہونا، موسم کا تبدیل ہونا، ہر تبدیلی انسان کو تکلیف دیتی ہے، کسی بھی روٹین سے ہٹنا، کسی جگہ سے دور جانا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم،
اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. یعنی وہ نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی وہ ضائع نہیں گئیں، وہ بھی اللہ کا حکم تھا تو تم نے اس طرف رخ کیا. اب یہ بھی اللہ کا حکم ہے تو تم بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر رہے ہو. تو اصل چیز اللہ کا حکم ہوتا ہے. یہ رخ، یہ سمت، یہ جہت، یہ سب اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے آگے نہیں ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بڑا ہی شفقت کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ شریعت کے احکامات پر راضی ہونا اور انہیں تسلیم کر لینا یہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کی علامت ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ ایمان پر مبنی عمل کو ضائع نہیں کرتا. یعنی جو شخص بھی ایمان رکھتا ہے اور ایمان رکھ کے نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عمل ضائع نہیں کرتا. چاہے اس نے ارادہ ہی کیا ہو اور ابھی کر نہ سکا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بات ماننے والوں کی محنت کی قدر کرتا ہے، اس کا اچھا بدلہ دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص اللہ کے لیے کوئی نیکی کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کوئی قیمت نہ لگائیں یا اسے نظر انداز کر دیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو. کیا کرو؟ جہاں کہیں، زمین پر یا فضا میں، جہاز پر مثلاً، یا پھر کسی سمندر میں یا کسی آبدوز میں، سب مرین میں، جہاں کہیں تم ہو کیا کرو؟ نماز کا وقت آ جائے تو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو. یعنی مسلمان کی نماز کی قبولیت کی شرط ہے کہ وہ قبلے کا رخ فالو کرے. اسی لیے فرض نماز گاڑی میں نہیں ہوتی، اس گاڑی میں جس کو آپ روک سکتے، لیکن اگر آپ ٹرین پہ بیٹھے ہوئے یا جہاز پہ بیٹھے ہوئے تو پھر آپ کے بس سے باہر ہوتا ہے، پھر آپ فالو نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ خود کار چلا رہے ہیں، ڈرائیور چلا رہا ہے، تو فرض نماز کے وقت آپ کیا کریں گے؟ گاڑی روکیں گے، قبلے کی سمت معلوم کریں گے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی، فرض نماز میں بیٹھا نہیں جاتا الا یہ کہ کوئی حقیقی عذر ہو. سہارا بھی لینا پڑے تو لیں، لیکن کھڑے ہو کر پڑھیں اور قبلے کا رخ متعین کریں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق بات ہے، سچی بات ہے. وہ اس حق کو پہچانتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو عمل وہ کر رہے ہیں. تو اس آیت میں سیکھنے کی باتیں جو ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق اور پسند کو دیکھ رہے تھے اور اس کا ذکر بھی کیا کہ ہم آپ کا چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمارا قبلہ جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا ہمیں اس کی طرف رخ کرنے کا حکم ملتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حکم میں تکرار بھی ہے. تکرار کس لیے؟ تاکہ لوگ قبلے کی تبدیلی کے حکم کی اہمیت کو جانیں کہ قبلے کا رخ فالو کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اور یاد رکھیے کہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی اپنے وجود کے ساتھ ادھر ادھر نہ مڑے، اس کو التفات کہتے ہیں اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اور پھر خاص طور پر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں نا، اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اس لیے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو وہ جو اللہ کا حکم ہے. اپنا رخ کہیں بھی ہو بس اپنے رب کی طرف پھیر دو. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ اگر آپ لائیں ان کے پاس جو کتاب دیے گئے، یعنی اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانی لے آئیں، بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ان کا کوئی پیروی کرنے والا ہے کسی دوسرے کے قبلے کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ،
اس کے بعد کہ جو آپ کے پاس علم میں سے آ گیا، یعنی وحی آ گئی، اس کے بعد بھی ان کی باتوں میں آ کر یا ان کے پریشر میں آ کر اگر آپ نے ان کی بات مانی، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک تب آپ یقیناً ظالموں میں شمار ہوں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم آ جانے کے بعد، حکم پتہ چل جانے کے بعد حکم کو نہ ماننا یہ زیادہ قابل مذمت ہوتا ہے، اور اس پر گرفت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا چاہے کتنا ہی دباؤ ڈالے یا مذاق اڑائے، جب ایک بار پتہ چل جائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے تو پھر کسی کی خواہش کی خاطر اسے نہیں بدلنا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی کے کام میں جتنے بھی فائدے نظر آ رہے ہوں، حق قبول کر لینے والا اسے پسند نہیں کر سکتا، اور حق جو ہے وہ خوشنما باطل کو قبول نہیں کرتا۔ وما انت بتابع قبلتہم، آپ ان کے قبلے کی پیروی کر ہی نہیں سکتے، آپ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ جس کو صحیح بات پتہ چل جائے وہ غلط بات کرنے والے کی بات نہیں مانتا۔ مثلاً آپ قرآن پڑھی ہوئی لڑکیاں ہیں، آپ کو اللہ کا حکم پتہ چل جائے، مثال کے طور پر اسی قبلے کی ڈائریکشن کو فالو کرنے کا ہی حکم ہے، آپ کہیں جاتے ہیں، لوگ اپنی مرضی سے کوئی ادھر منہ کر رہا ہے کوئی ادھر منہ کر رہا ہے، کیا آپ ان کی پیروی کریں گے یا آپ میک شور کریں گے کہ قبلہ ہے کدھر، اللہ تعالیٰ کدھر چاہتا ہے؟ تو جو حق کو قبول کر لیتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو امپورٹنس دیتے ہیں، وہ میجورٹی کو اتھارٹی نہیں مانتے، وہ میجورٹی کے پیچھے نہیں چلتے، وہ آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو نہیں کرتے، وہ دلیل کو دیکھتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، آسمانی کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، البتہ وہ حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ کی صفات، حلیہ، جائے پیدائش اور نبوت کی علامات تفصیل سے بیان ہو چکی تھی، اس لیے انہیں آپ کو پہچاننے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا۔ ایسے ہی جیسے کسی ہجوم میں کوئی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے علماء بنی اسرائیل میں سے عبداللہ بن سلام جو تھے، وہ فوراً آپ کو پہچان گئے تھے اور وہ آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، نہ کہ عقل اور خواہش کی بنا پر۔ حق وہ نہیں جو عقل کی بنا پر حق ہو یا خواہش کی بنا پر، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وحی الہی جو اللہ کی طرف سے بات آئی ہے۔ اگر دنیا کے سارے لوگ بھی کسی غلط چیز کو صحیح کہنے لگیں تب بھی وہ حق نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ رب کی طرف سے نہیں ہے۔ حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہو۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا وہ اس کی طرف رخ کرنے والا ہے، منہ پھیرنے والا ہے۔ تم کیا کرو؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس تم نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا جہاں کہیں بھی تم ہوگے، يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا اللہ تم سب کو لے آئے گا، واپسی تم سب کی اللہ کی طرف ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو لکل وجہ ہر شخص کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہے، اور اب تو فالو کرنے کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا اور لوگ اپنی ورتھ بھی اس میں دیکھتے ہیں کہ مجھے فالو کتنے کرتے ہیں، چاہے وہ کسی جھوٹی بات پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ زندگی میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی سمت اور مقصد ہوتا ہے جس کی طرف وہ بڑھتا ہے، اور وہ اپنی پوری محنت اور صلاحیت اس پہ صرف کرتا ہے۔ لیکن مومنوں کو کیا کہا گیا کہ ایسی سمت اختیار کرنا جو تمہیں جنت تک پہنچا دے، وہ راستہ اختیار کرنا جو جہنم سے بچا دے اور جنت کی طرف لے جائے۔ اور پھر وہ کون سا راستہ ہو سکتا ہے؟ نیکیوں کا راستہ، نیک کاموں کی طرف جلدی کرنا، دوڑنا، شوق رکھنا، ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا، ان پر استقامت اختیار کرنا، ان میں یہ نہیں دیکھنا اچھا باقی لوگ کریں گے تو میں بھی کر لوں گا، نہیں کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ دوڑ لگا دیتے ہیں۔ ابن الجوزی کہتے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کی فضیلت اور اپنے وقت کی قدر پہچانے، لہٰذا اس سے ایک لمحہ بھی عبادت کے علاوہ کسی اور کام میں ضائع نہ ہو، اور عبادت سے مراد اللہ کی اطاعت ہے، اور اسے قول اور عمل میں افضل سے افضل کام کو مقدم رکھنا چاہیے۔ یہ باتیں اب آئی ہیں نا کہ پرائرٹائز کریں، امپورٹنٹ چیز کو دیکھیں، اور پھر یہ کہ سب سے زیادہ اس کے اوپر اپنا وقت لگائیں، اپنا پرائم ٹائم، اپنی قوتیں، انرجیز، اپنی جوانی، اپنا دل دماغ۔ لیکن ابن الجوزی نے تو کئی سو سال پہلے یہ بات کر دی تھی، ہمارے علماء نے کوئی بات چھوڑی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افضل سے افضل کام کیا کریں اپنے اوقات میں، بہترین سے بہترین کام، چھوٹی موٹی چیزوں میں اپنا وقت نہیں لگایا کریں، اور انسان کی نیت ہمیشہ خیر پر رہنی چاہیے، نیکی کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ ابو درداء کہتے ہیں جو شخص خیر کی تلاش میں رہتا ہے اسے وہ عطا کر دی جاتی ہے، اور جو شخص شر سے بچنا چاہتا ہے اسے بچا لیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ جب نیکی کے کام کرنے کا موقع ملے اسے فوری کر گزریں، کیونکہ بعض اوقات تاخیر کرنے سے، ٹلانے سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر انسان سے کام ہوتا ہی نہیں۔ وہ جیسے ایک محاورہ نا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، تو نیکی کا کام ابھی کر لو،
اور پھر یہ ہے کہ جب کسی کے لیے کوئی خیر کی اپرچونٹی، نیکی کی اپرچونٹی آئے تو تیزی سے اس کو گریب کر لے، پتہ نہیں کس وقت وہ دروازہ بند ہو جائے، کیونکہ زندگی میں آفتیں اور رکاوٹیں اور فتنے اور بہت سی چیزیں آتی رہتی، اور موت سے تو کوئی شخص بھی بچا ہوا نہیں، کس وقت وہ آ جائے پکڑ کے لے جائے، پھر کیا کریں گے؟ اور نیکی کے کسی کام کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور نیکی کے ہر کام میں سبقت کس طرح، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی۔ ایک دفعہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد پوچھا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ آج تم میں سے کون کسی جنازے پر گیا؟ ابو بکر کہنے لگے میں گیا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ سبحان اللہ، فجر سے پہلے یہ سارے کام کر چکے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کام جب کسی ایک آدمی میں جمع ہو جاتے ہیں، وہ یہ ساری نیکیوں کے کام کرتا ہے، تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دنیا میں نیکیوں میں سبقت کرنے والا آخرت میں جنتوں کی طرف سبقت لے جانے والا ہوگا۔ آج ہی سبقت لے جانے والے بنے اور نیکی کے جو کام پتہ چلے ان کو کر گزریں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک وہ البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو، ہرگز بھی اس سے غافل نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سفر میں بھی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور پھر چہرے کا قبلے کی طرف کرنا تو اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم دل کا اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا ہے، یعنی دل سے بھی رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر دوبارہ حکم آ رہا ہے تو پھیر لیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تم ان سے مت ڈرو۔ وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تکرار کا کیا مقصد ہے؟ بار بار ایک ہی حکم کیوں آ رہا ہے؟ تاکہ اس حکم کو اہمیت دی جائے کہ دس از امپورٹنٹ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس کام میں کوئی سستی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، کیونکہ مخالفت بہت ہو رہی تھی نا، تو دلوں کو جمانے کے لیے بھی تکرار ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ حکم مل جانا بھی کافی تھا، جیسے اور بہت سے احکامات میں ایک دفعہ حکم ملا اور وہ آپ نے عمل کر لیا، پھر آپ کے بعد امت نے عمل کر لیا۔ لیکن جب کسی چیز کی شدت سے مخالفت کی جا رہی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے مضبوطی اختیار کرنے کے لیے اتنی ہی قوت فراہم کرنی چاہیے، چاہے علمی ہو، دلائل کی ہو، جیسے بھی۔ اور پھر یہاں پر وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں۔ نعمت تمام کب ہوتی ہے؟ نعمت مکمل کب ہوتی ہے؟ نعمت مکمل ہوتی ہے جب انسان اللہ کی اطاعت پر دنیا سے جاتا ہے، ورنہ دنیا میں آپ کو اچھے دن آئے نہیں آئے، کبھی نیکی کر لی کبھی نہیں کر لی، اور آخر میں اگر نیکی کی توفیق نہیں ہوئی، کلمہ نصیب نہیں ہوا، ابرار کا ساتھ نصیب نہیں ہوا، تو نعمت تمام نہیں ہوئی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ کون ہے وہ رسول جن کی بات ہو رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کام تھے آپ کے فرائض منصبی کیا تھے؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے۔ ویزکیکم، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے جسے تم جانتے نہیں تھے، جس کا تم علم نہیں رکھتے تھے، تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وعدے اور ایک انعام کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو علم عطا کرتا ہے، انہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو وہ خود نہیں سیکھ سکتے، تاکہ ان کی دنیا اور آخرت میں رہنمائی ہو اور ان کی بھلائی ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مکمل ہونے کا ایک حصہ ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اور ان میں سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن کے ذریعے دین کو مکمل کیا گیا،
نعمت تمام کر دی گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ ہے یہاں اتمام نعمت. رسول بھیج کر نعمت کا اتمام کر دیا گیا، اسے مکمل کر دیا گیا. اور ہم پر یہ نعمت کب مکمل ہوگی؟ جب ہم اپنے رسول سے یہ 4 چیزیں لے لیں. کیا کیا؟ کتاب کی تلاوت صحیح طور پر، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم اور تزکیہ، اور وہ باتیں جاننا جن کا ہمیں علم نہیں. اب دیکھیے کہ یہاں حکمت کتاب سے الگ آئی ہے. کتاب کا ذکر الگ ہے، حکمت کا الگ. تو حکمت اصل میں تعلیم کتاب کا نتیجہ ہوتی ہے اور کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ ہوتی ہے، اور اسی لیے علماء نے اس سے مراد سنت لی ہے. تو حکمت اس مہارت کا نام بھی ہے جس کے ذریعے انسان ہر چیز کو اس کے اصلی مقام پہ رکھتا ہے اور صحیح طریقے پہ کرتا ہے. اور احکام اور ہدایات کا مقصد کیا ہے وہ جاننا بھی حکمت کہلاتا ہے. اور ہم کیا نہیں جانتے تھے اور جان سکتے نہیں تھے، وہ ہیں غیب کی خبریں، خاص طور پر جیسے مرنے کے بعد کی زندگی، جنت، دوزخ. یہ چیزیں انسان اپنی عقل سے کبھی بھی معلوم نہیں کر سکتا، یہ ہمیں رسولوں کے ذریعے ہی پتہ چلتی ہیں. انسان کے پاس کتنا بھی علم ہو لیکن ناقص ہے جب تک کہ وہ اللہ کے دین کو نہیں جانتا. انسان کی کمی کوتاہی کو اللہ کا دین مکمل کرتا ہے. یعنی علم کے اندر آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ، فلاسفرز، شاعر، بڑے بڑے رائٹرز، آتھرز، پتہ نہیں کون کون گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، کانکررز، لیکن انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ جزوی ہے، اتمام نعمت نہیں ہوئی. اتمام نعمت ہوتی ہے جب علم اس حد تک پہنچے جہاں انسان کی قوتیں ختم ہو جائیں. نہ وہ تجربے سے حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کے مشورے سے حاصل کر سکتا، نہ کسی انسان کی تعلیم سے، نہ کسی کی عقل سے، نہ کسی کے تھاٹ سے. وہ وحی الہی مکمل کرتی ہے. تو اس لیے آپ دنیا میں جتنا پڑھنا چاہیں پڑھیں، جو بھی نفع مند علم ہے، لیکن قرآن و سنت کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ روشنی ہے جو اس علم کی بھی صحیح اور غلط میں آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا سکھائے گی. یہ کرائیٹیرین ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس یاد کرو مجھے، میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور تم میری ناشکری نہ کرو. سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے ذکر کرنے والوں کے لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے. اور جس کو اللہ یاد کرے تو پھر اس کے تو کیا ہی کہنے. پھر تمہیں کون سا غم آ سکتا ہے جب اللہ تمہیں یاد کر رہا ہو؟ کون سا خوف تمہیں بے چین کر سکتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہو؟ لیکن وہ کب یاد کرتا ہے؟ جب تم صرف روتے نہیں اور پریشان نہیں ہوتے بلکہ اس کو یاد کرتے ہو. اور پھر یاد کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرنا اس پر، ہر نعمت پر جو ہمیں ملی ہے. اور یہ مخلوق کی زندگی کا مقصد ہے. قرآن اس سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ، پہلا سبق ہے قرآن کا. تو ذکر جو ہے یہ شکر میں اضافہ کرتا ہے، اور شکر ذکر کی یاد دلاتا ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. ذکر دل اور زبان سے ہوتا ہے، اور شکر دل سے محبت، اللہ کی طرف رجوع، زبان سے اللہ کی تعریف، اور جوارح سے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے دین کی خدمت. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی ذکر شکر کے بعد صبر. جس کو یہ تین کام آ گئے نا وہ تر گیا. ذکر کی عادت اور مسلسل ذکر کی عادت، ہر وقت کچھ نہ کچھ زبان سے اور دل سے اللہ کی یاد میں مصروف رہے انسان، اللہ ہے کہ کسی اور ضرورت کے تحت بولنا پڑے یا کام کرنا پڑے. اور پھر ہر وقت دل میں خوشی، شکر، نعمتوں کو یاد کرتا رہے. اور تیسرا یہ کہ جب کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کرے. صبر کیا ہے؟ نفس کو گھبراہٹ اور بے صبری میں پڑنے سے اور ناراض ہونے سے روک دینا. ٹھیک ہے، کس کس سے؟ گھبراہٹ نکالنا اپنے اندر سے، بے صبری میں پڑنے سے اور اللہ سے اور بندوں سے ناراض ہونے سے اپنے آپ کو روکنا، کنٹرول کرنا، سیلف کنٹرول، اور زبان کو شکوہ کرنے سے روک دینا، اور اعضاء کو ایسے کاموں، ایسی حرکتوں سے روک دینا جو قابل تعریف نہ ہو، جن کی وجہ سے آپ دوسروں کی نظروں میں ہی گر جائیں. ایسی حرکتیں نہیں کرنی تکلیف میں. تو مصیبت کے وقت اچھا ادب، اچھا اخلاق، اچھے مینرز کو قائم رکھنا بھی صبر ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ثابت قدم رہنا بھی صبر ہے. آزمائشوں کو خندہ پیشانی اور سکون کے ساتھ قبول کرنا بھی صبر ہے. تو آزمائش میں صبر اور نماز دو طاقتور سہارے ہیں. جب بھی تکلیف آئے، جب بھی گھبراہٹ آئے، جب بھی پریشانی ہو، لوگوں سے جھگڑنے کی بجائے اور لوگوں کو پریشان کرنے کی بجائے بس اللہ کی طرف فوراً رجوع کریں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں نہیں معلوم. یاد رکھیے برزخ کی زندگی روحانی زندگی ہے، جسمانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مادی نہیں ہے. جہاں پیچھے صبر اور نماز کا ذکر آیا، وہاں یہاں شہادت کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا گیا کہ یہ اللہ کے راستے میں آنے والی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں. یعنی موت ایک حقیقت ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے موت ایک نعمت ہے اور زندگی ہے. وہ مر کے بھی نہیں مرتے. وہ کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتے ہیں. لیکن ان کی زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ زندگی دنیا پر نہیں ہوتی، وہ ایک مختلف زندگی ہے. یعنی تمہاری یہ نگاہیں اس شہید کو ایک لاش کی طرح دیکھتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے اس کو ملنے والے انعامات اور اس کی کیفیات کو آپ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں. اور احادیث میں بڑی تفصیل سے ان کا ذکر آتا ہے کہ ان کو کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں مرنے کے بعد. اور پھر صبر کا ذکر کرنے کے بعد مزید فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی بھی چیز کے ساتھ، خوف سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں سے کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. اگر ہم یہ سمجھ جائیں نا کہ یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، کام کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، آگے جانے کے لیے ہے، آگے کی تیاری کرنے کے لیے ہے، تو پھر چھوٹی چھوٹی مصیبتوں اور بڑی مصیبتوں پر ہم بہت نہ گھبرائیں. انسان سوچے کہ بس یہ سب وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا. آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، میں ضرور تمہاری آزمائش کروں گا، میں ضرور تمہارا امتحان لوں گا. کیوں دنیا میں کیوں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ تاکہ مومن اور منافق کا فرق پتہ چلے، مخلص اور دھوکے باز کا فرق پتہ چلے، انسانوں کے گناہ مٹ جائیں، کیونکہ ہر تکلیف انسان کے لیے کیا کرتی ہے؟ اس کے گناہ صاف کرتی ہے. اور صابر بندوں کے درجات بڑھ جائیں، درجوں میں بلندی کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس کا اللہ کے یہاں درجہ بہت بلند ہوتا ہے، لیکن اس کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس کی وجہ سے اس درجے تک پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. اس پر وہ صبر کرتا ہے اور وہ بہت جلد اس درجے تک پہنچ جاتا ہے. تو in a way it's a blessing in disguise، کہ ایک اور شکل میں وہ تکلیف بندے کے لیے ایک بلیسنگ ہوتی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑی مسکین اور بڑے مجبور اور ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. نہیں، یہ اللہ کو پتا ہے. اللہ نعمتیں بھی دیتا ہے اور اللہ آزماتا بھی ہے.
نعمتیں دیتا ہے کہ شکر کر کے درجے بلند کرو. جب ہم اس پہ شکر نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور طرف آزمائش میں ڈال کے دیکھتا ہے کہ اب شاید صبر کرے اور یہ آگے بڑھے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. کیا ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو یہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. بات یہ ہے کہ انسان نہ خود اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے یہاں سے جانا ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی میرا نہیں، یہ سارا کچھ اللہ کی امانت ہے. وہ جب چاہے اپنی امانت لے لے. جو شخص یہ سمجھ جاتا ہے نا کہ میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے امانت کے طور پہ ملا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ واپس لیتا تو ناراض نہیں ہوتا. جیسے ام سلیم اپنے بیٹے کی وفات پر ناراض نہیں ہوئی، کوئی چیخ داڑ نہیں کی، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ تو اللہ کی امانت ہے. اور شوہر کو بھی یہ کہا کہ اگر کوئی امانت واپس لینے آ جائے تو کیا کرو گے؟ تو واپس کر دیں گے. ناراض ہو گے؟ نہیں، خوشی سے دیں گے. کہا تمہارا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا ہے. یہ کیا چیز تھی؟ ام سلیم کے منہ سے یہ الفاظ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ بیٹے کی وفات اور ماں یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی ہے، اب ناراض نہیں ہونا. کیا ہمارے اندر وہ ایمان ہے کہ ہماری کوئی چیز کھو جائے یا ہمیں کوئی تکلیف پہنچے اور ہم اتنا صبر کر جائیں کہ میری تقدیر میں چیز تھی، بس اللہ کی مرضی ہو گئی تو اب کیا کیا جائے؟ صبر کرتے ہیں تاکہ اجر تو ملے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. گویا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی قدر فرماتا ہے، ان کے دکھوں پر مرہم رکھتا ہے، انہیں دنیا میں سکون قلب اور آخرت میں جنتوں کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور یہ رحمت انہیں زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی حفاظت میں رکھتی ہے. تو دنیا میں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نبٹنے کے لیے 3 باتیں یاد رکھیں. نمبر 1، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، ہم خود نہیں آئے یہاں. نمبر 2، ہم اور ہماری ہر چیز اللہ کی ہے، سب فانی ہے. نمبر 3، آزمائشیں اور تکلیفیں بیکار نہیں جاتی، بلکہ ان کا اجر و ثواب ہمارے صبر کے مطابق ضرور ملے گا. جیسے صبر کیا تھا کس نے؟ حضرت ہاجرہ نے. لہذا صبر کرنے والوں کی اعلیٰ ترین مثال ایک خاتون کی یہاں دی جا رہی ہے. اب یعنی اس کی مناسبت سے ذکر آ رہا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. ایک عورت ڈیسپریٹلی اس وادی میں اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑتی ہے، کبھی صفا کی طرف جاتی ہے، کبھی مروہ کی طرف، کبھی ایک پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھتی ہے کوئی پانی ملے، کبھی دوسری پہ. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسے حج کا رکن بنا دیا گیا کہ جو بھی عمرے یا حج پہ جائے گا جب تک وہاں نہیں دوڑے گا اس کا حج مکمل نہیں. صبر کرنے والوں کی اللہ ایسے قدر کرتا ہے کہ ان کے کاموں کو بھی قبول کر کے نشانی بنا دیتا ہے، لازوال کر دیتا ہے. اب جتنے لوگ چل رہے ہیں حضرت ہاجرہ کی پیروی میں اللہ کے حکم سے، لیکن پیروی تو انہیں کی ہو رہی ہے نا ایک طرح سے کہ وہ دوڑی تھی. یہاں سب کا ثواب کس کو جاتا ہوگا؟ سب سے پہلے جس نے کام کیا، اگرچہ وہ پانی کی تلاش میں تھی. تو اللہ کا حکم بڑی چیز ہے. تو جو کوئی اس گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ ہر نیکی کرنے والے کی قدردانی کرتا ہے. فإن اللہ شاکر علیم، ہر نیکی کرنے والے، اچھا کام کرنے والے کے لیے بڑی تسلی ہے کہ لوگ اکنالج کریں یا نہ، کوئی تعریف کرے یا نہ، کوئی ہمیں اس کا ریوارڈ دے یا نہ، کوئی ہمیں پوچھے یا نہ، کوئی ہماری عزت کرے یا نہ، کوئی ہم سے محبت کرے یا نہ، جن پر ہم نے احسان کیا ہو. لیکن اللہ تو قدردان ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ قدردانی کر رہا ہے تو پھر کوئی غم ہونا چاہیے؟ ہر وقت اس بات پہ کڑتے رہنا اور اپنی صحت خراب کرنا کہ میرے بچے میری قدر نہیں کرتے، میرے شوہر میری قدر نہیں کرتے، میرے ماں باپ میرے محنتوں کی قدر نہیں کرتے. بھلے نہ کریں، کوئی بھی نہ کرے. فإن اللہ شاکر علیم، اللہ سب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا محنت کر رہے ہیں اور وہ قدردان ہے. لیکن عمل خالص بس اللہ ہی کے لیے ہو، چاہے عبادات ہو چاہے کسی کی خدمت ہو، کیونکہ وہ بندوں کے اعمال کا علم رکھتا ہے، ان کے عمل ضائع نہیں کرے گا، ان کی نیتوں کے مطابق انہیں ضرور اجر دے گا، کیونکہ وہ علیم و حکیم ہے اور وہ اپنے عمل کا ثواب پا کر رہیں گے.
ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بے شک وہ لوگ جو ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا، ایسے ہی لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. یاد رکھیے بینات اور ہدایت آنے کے بعد ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے قبول بھی کریں اور شیئر بھی کریں. جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں صرف اپنے مخصوص فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور خصوصاً اہل علم اگر حق کو چھپاتے ہیں تو ان کے لیے بہت سخت وعید ہے. یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمائی ہے نا اس کو ویسے ہی بیان کرنا چاہیے، اس کے منمانے مطلب نہیں نکالنے چاہیے، اس میں تحریف نہیں کرنی چاہیے، تبدیلیاں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ لعنت نازل ہونے کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے حق کو چھپانا. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا، یعنی ریورس کیا اپنے عمل کو، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ غلطی کر لیں کسی بھی طرح کی، دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں، اگر وہ سچی توبہ کریں، اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں، پہلے سے اچھے انسان بن جائیں اور جو غلطی انہوں نے کی تھی اس کی اصلاح کر لیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے، رحیم ہے. اگر کوئی شخص حق کا دشمن بھی رہا ہو لیکن اگر یہ 3 کام کر لے، کیا؟ سچی توبہ، اپنے عمل کی اصلاح اور جو غلط کیا تھا اس کو واپس ٹھیک کر دینا، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے. کیونکہ یہاں پر شرط بتائی جا رہی کہ توبہ کے ساتھ اصلاح ضروری ہے. اگر آپ پھر وہی حرکتیں کرنے شروع ہو گئے تو پھر توبہ قبول نہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر ہی کی حالت میں موت آ گئی. اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی بھی. کفر کی حالت میں موت آنا سخت سزا کا سبب ہے. اسی لیے جو لوگ ریورٹس ہوتے ہیں نا، جب ان کے ماں باپ یا عزیز پیارے اسلام نہیں قبول کرتے تو ان کی وفات پر انہیں ان کی جدائی سے زیادہ اس بات کا غم ہوتا ہے کہ وہ کفر کی حالت میں فوت ہوئے. یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی پھر رحمت نہیں آئے گی. خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہنے والے ہیں. لا یخفف عنہم العذاب، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، کیونکہ توبہ کرنے یا اپنی حالت درست کرنے کی مہلت ختم ہو چکی ہے، اس کا وقت ختم ہو گیا. توبہ موت سے پہلے پہلے ہوتی ہے، موت کے آثار نظر آ جائے تو پھر نہیں ہوتی توبہ قبول. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، بس ایک ہی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی. تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کون ہے وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اسماء میں، اپنے افعال میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی خالق مالک مدبر نہیں. عبادت کی تمام صورتیں صرف اور صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں. صرف وہی مستحق ہے کہ سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کی جائے، سب سے زیادہ اسی سے ڈرا جائے، سب سے زیادہ امیدیں اس سے لگائی جائیں، سب سے زیادہ تعظیم اسی کی جائے، سب سے بڑھ کر توکل اسی پر کیا جائے، اور اسی طرح سب سے زیادہ اسی کی بات مانی جائے، اطاعت کی جائے. سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی برائی کیا ہے کہ اس سے منہ موڑ کے اور لوگوں کو خوش کرنے اور ہستیوں کی طرف انسان چل پڑے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں سب سے اوپر رکھیں، یعنی پرائرٹی پر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی اپنے آپ کو یقین دہانی، اور خاص طور پر جب اذان سنتے ہیں نا
شعور کے ساتھ سنا کریں. کتنی دفعہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اینڈ میں اللہ اکبر اللہ اکبر. 5 دفعہ ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے. لوگوں یاد رکھو اللہ سب سے بڑا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. کیونکہ جس کو ہم واقعی بڑا سمجھتے ہیں نا، پھر اس کے آگے جھک جاتے ہیں، پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی اس کی بات ماننے میں. لیکن جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے نا، اور بے وقوف سمجھتے ہیں، تو پھر وہ کیسی بھی بات کرے ہم کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی کہتا ہے، اس کی کیا کہنا ہے. اس کی بات نہیں ہم سنتے، اس پہ توجہ نہیں کرتے، اس سے امپریس نہیں ہوتے. حیرت کی بات ہے، جس رب نے سب کچھ بنایا ہم اس سے متاثر ہی نہیں ہیں، ہمارے دل میں اس کی محبت ہی نہ ہو. اس کا مطلب ہمارا دماغ صحیح کام ہی نہیں کر رہا. يا